بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویمن کیئر سینٹر کے فورم سے ایک مرتبہ پھر نسرین خان۔ آج ہم نے جس صورت سے آپ کے لیے پیغام سلیکٹ کیا ہے وہ صورت بقرہ ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہمارے لیے رہنمائی اور خیر کا باعث ہے، اس میں ہمارے لیے پیغام موجود ہے، لیکن ہم نے جن آیات کو سلیکٹ کیا ہے ان کی سلیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر نیکی کرنے کا پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر اس کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دی جائے کہ ان آیات کو آپ غور سے پڑھو اور ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے اور اس میں سے اپنے لیے خیر تلاش کرنے کی کوشش کرو، تو میرا خیال ہے کہ رمضان کی برکت سے یہ زیادہ اچھے طریقے سے پاسبل ہوگا۔ تو آج ہم نے جن آیات کو سلیکٹ کیا ہے وہ آیت 42 سے 46 تک ہیں پہلے نمبر پہ، اور پھر ہم نے ایک آیت 177 سلیکٹ کی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو سورۃ بقرہ ہے اس میں جو مضمون زیر بحث ہے وہ اہل کتاب کے اوپر حق کو واضح کیا ہے، اور اس طرح واضح کیا ہے کہ ان کے پاس انکار کی گنجائش نہ ہو۔ یہ ٹرم اتمام حجت کہلاتی ہے، جس میں آپ حق کو اس طرح واضح کرتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر یہ حق واضح کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ایک پورا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ اس وقت ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، ان آیات کو۔ ان میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود نے کون کون سی چیزیں تھیں جن کو باوجود اس کے کہ تورات میں ان کے پاس موجود تھیں، انہوں نے ان کو چھپایا، ان کا انکار کیا، اور یہ سارے کا سارا انہوں نے کسی غلط فہمی کے تحت نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ استکبار تھا، یعنی ایک تکبر تھا، ایک نیگیشن تھی اس کے پیچھے جس کے تحت انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کی شکایات بیان کر دی ہیں اور ہم ان کو سن رہے ہیں اور یہ کوئی کہانی ہے، ایسا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ یہ باتیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے، یہود کرتے تھے، انہوں نے اس کی وجہ سے جو نقصان اٹھایا ہم اس سے بچ سکیں۔ یعنی ان کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان آیات میں جو باتیں بیان کی ہیں، جو وجوہات کی بنا پر یہود کو نقصان اٹھانا پڑا باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، تو ہم بھی کہیں ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ جو 4 آیات ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بھی غور کریں اور میں بھی غور کروں گی۔ فرمایا، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یعنی یہ یہود ایسا کر رہے تھے تو ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، طرح حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے، یعنی جس راہ کی طرف آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اس راہ کی طرف چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ صبر اور نماز، اس سے ہمیں بہترین مدد ملتی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، یعنی صبر کرنا اور نماز سے کام لینا، یعنی نماز کو ریگولر بیسس پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے، مدد کے لیے صبر اور نماز سے کام لینا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جن کے اندر خدا کا ڈر ہے۔
ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو ہمیں کوئی خوف زدہ کرنے والا ہو. یہ ڈر وہ ڈر ہے جو محبت سے آپ کو باندھ دیتا ہے، جو کسی پیار کرنے والوں کا، جس کے لیے آپ کی محبت الٹیمیٹ ہے، اس کی ناراضی کا جو ڈر ہوتا ہے، یہ وہ ڈر ہے. کہا جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ایک دن اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. گویا یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو یہود کو کیا ہے، لیکن اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ ہمیں اس کو اپنے پلے باندھ لینا ہے. ان باتوں کو نہ ماننے کی سزا کے طور پہ یہود کو امامت کے منصب سے فارغ کر دیا گیا تھا اور بنی اسماعیل کو امامت کا منصب مل گیا تھا. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگر اسی طرح خود بھی نگیٹ کرتے گئے جس طرح بنی اسرائیل نے کی تھی، تو پھر ہمارا انجام ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان سے مختلف ہوگا. آپ بھی اس پہ غور کریں اور میں بھی اس پہ غور کروں گی. اس کے بعد جو اگلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ بہت ہی خوبصورت اور اہم آیت ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو پریکٹیکلی بتاتی ہے کہ اصل میں نیکی ہے کیا. ہم بعض دفعہ یہاں تو یہود اور نصارہ کے درمیان قبلے کے حوالے سے بحث تھی، اس بحث پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کر کے یہ گائیڈ لائن دی. لیکن ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہے سمجھنے کے لیے، اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے. تو ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر کہا اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور بالخصوص ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں. یہی ہیں وہ اللہ کے ساتھ عہد وفا میں سچے، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح وہ سارے معاملات جو تو نے ہمیں اس میں بتائے ہیں ان پہ ہم اسی خلوص سے عمل پیرا ہو سکیں جو کہ وہ ہم سے چاہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نگہبان.